السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی رسولنا محمد سید الاولین والآخرین. مدد یا رسول اللہ، مدد یا سادت اصحاب رسول، مدد یا مشایخنا دستور مولانا شیخ اللہ فاضل حسن شیخ محمد ناظر خان، مدد طریقتنا الصحبہ والخیر فی الجمعیہ. اسلام دین اسلام دو اصولوں پر ٹکا ہے، ایک قرآن اور دوسرا سنت. سنت وہ ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو چیزیں انہوں نے کہیں، خوبصورت کلام، آپ کو انہیں ماننا ہے. اللہ نے قرآن عظیم الشان کو بچا کر رکھا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. وہ کہتا ہے کہ ہم نے ذکر بھیجا، قرآن بھیجا، اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. وہ اسے بدل نہیں سکتے، وہ جیسا چاہیں ویسا نہیں کر سکتے. اس کے بعد حدیث ہے، ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان کے کلام اور سنت. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی عرصے کے بعد انہوں نے اس میں کافی حدیث ملا دی. انہوں نے اپنی عقل سے ایسا کیا. بہرحال ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ ان حدیث کو سنیں اور یہ آپ کے دل اور دماغ پر اثر نہ کریں تو یہ میرے کلام نہیں ہے، یہ میری سنت نہیں ہے، ان کو قبول نہ کریں. کہتے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حدیث کے عالم آئے، انہوں نے حدیثوں کو ٹھیک کیا، لیکن ہر وقت کچھ باتیں ایسی ہیں جو دماغ اور حساب کتاب سے قبول نہیں ہوتی. یہ جو کہلاتا ہے سلفی طبقہ ان کا استعمال کرتا ہے. ان میں سے ایک ہے حاشا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر ہیں. کیا یہ ہے جو کبھی ہو سکتا ہے؟ حاشا. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے. بالکل اس وقت یہودی یا مشرکین نے اس کو ڈالا ہوگا. یہ وہ چیز ہے جو مقبول نہیں ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے پیغمبر، ان کا خاندان صاف ہے، نور اور ایمان کے ساتھ ہے. وہ نور کے ساتھ آئے. نور والد سے والدہ اور دادائی نانا سے ہے، اور جس جگہ نور ہے وہاں پر کفر ہو ہی نہیں سکتا. کفر آتا ہے جہاں پر نور نہیں ہوتا. یہ نور پورے خاندان میں چلتا ہے. یہ مبارک لوگ جنت کے سب سے اونچے مقام پر ہیں. اس لیے جیسے ہم نے کہا، ابھی وہ اپنی عقل کے حساب سے لکھتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، جبکہ جس کو کہتے ہیں موضوع، وہ حدیث ہے جو کی چیز اس میں بعد میں ڈالی گئی، باقی ایسی نہیں ہے. تو یہ حدیث نہ تو عقل میں سماتی ہیں نہ ہی دل میں. اس لیے مولانا شیخ ناظم اکثر اس پر غصہ ہوتے تھے. وہ ایک دفعہ دمشق سے آئے، ایک امام نے ایسا خطبے میں کہا. مولانا شیخ ناظم آگ ببولا ہو گئے. وہ ان سے بہت غصہ ہو گئے کہ انہوں نے ایسا کہا کیوں، یہ کس طرح کی چیز ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جمعہ نہ ہوتا تو میں وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا. وہ اتنا زیادہ غصہ تھے. تو ان مبارک لوگوں کا مقام سب سے اونچا ہے. وہ لوگ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرہ بھی رکھتے ہیں، وہ نور رکھتے ہیں. بالکل یہ نور انہیں ہر چیز سے محفوظ رکھتا ہے اور انہیں
اونچا مقام دلاتا ہے، اس لیے آپ کو ان کی عزت کرنی ہے۔ آپ کو یہ جاننا ہے کہ ان کا مرتبہ اونچا ہے۔ طریقت کے لوگ اور مسلمانوں کو یہ جاننا لازم ہے، یہ کوئی انتہا پسند چیز نہیں ہے، یہ سچ ہے، سچ کو کہا جانا چاہیے، کیونکہ حاشا اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان نہیں تھے۔ حاشا ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ جب نور آتا ہے ان کا ایمان آپ کے اور ہمارے سے 1000 گنا زیادہ ہوگا، ان میں ایمان ہے۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔